قرآن مجید کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول تفسیر سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لے۔ کسی بھی فن کے بنیادی اصولوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی فاحش غلطیوں سے محفوظ رہ سکے۔ تفسیر کا مطلب وضاحت ہے۔ قرآن ایک جامع اور بلیغ کلام ہے جس میں ایجاز ہے اور بے شمار معذوفات ہیں۔ مفسرین پر اللہ اپنی رحمت نچھاور کرے جنہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے تفسیریں لکھی۔ امام طبری اور امام قرطبی کے علاوہ بے شمار بڑے نام ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اصول تفسیر کے سلسلے میں 4 کتابیں بڑی اہم ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا مقدمہ فی اصول تفسیر، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی الفوز الکبیر، مولانا حمید الدین فرحی کے رسائل اور مولانا سید ابو الاعلی مودودی کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ تفہیم القرآن کے مقدمے میں بعض اہم باتیں ہیں۔ علوم قرآن پر بہت لوگوں نے لکھا ہے۔ ابو حیان اندلسی، بدر الدین زرکشی اور جلال الدین سیوطی کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں چند باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اوپر بیان کیے گئے علماء کی کتابوں سے ہی ماخوذ ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن۔ تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے، کیونکہ متکلم خود اپنی کلام کی بہترین وضاحت کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل، کیونکہ قرآن ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ قرآن کریم کلام اللہ ہے، اس لیے اس کی آیات میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کی تصدیق و تائید و تفسیر و تشریح کرتی ہیں، الا یہ کہ ایک آیت کا دوسری آیت کے لیے ناسخ ہونا ثابت ہو جائے، اور نسخ کی صورت میں بھی حقیقی تضاد نہیں ہوتا، کیونکہ ناسخ دراصل منسوخ کی مدت عمل کے اختتام کا بیان اور اعلان ہوتا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ایک مضمون کئی جگہ آیا ہے کہ انسان کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ اگر وہ دنیا چاہتا ہے تو اسے دنیا مل جاتی ہے، اور اگر وہ آخرت چاہتا ہے تو اسے آخرت ملے گی۔ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی۔ جو صرف دنیا مانگے گا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ دنیا ہو یا آخرت، ہر ایک کے لیے محنت ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے لیے کھیتی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کا جامع اور صحیح مفہوم صرف اسی وقت معلوم ہو سکے گا جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20، سورہ نساء کی آیت نمبر 134 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 20 کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر۔ تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر صحیح احادیث سے کی جائے۔ یہ قرآن کریم کے فہم و تفہیم اور تفسیر و تعویل کا دوسرا آسمانی ماخذ ہے جو وحی پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال و افعال ثقہ اور قابل اعتماد راویوں کے ذریعے پے در پے ملنے والی اسناد کے ساتھ ہم تک پہنچی ہوں، وہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا دوسرا سب سے قابل اعتماد ذریعہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح حدیث اور غیر منسوخ شدہ
سنتوں کے خلاف تفسیر کرنا تحریف ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ